وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کے دو سوالات تھے۔ پہلا سوال ناصبی کون کے بارے میں، اس کا مفصل جواب میں نے کچھ دنوں پہلے دے دیا ہے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کیا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ زہر دے کر مارے گئے، تو اس کا ریفرنس اور حوالہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مشکل مسئلہ ہے جو شیعہ کے گلے کا پھانس بنا ہوا ہے، پھندا بنا ہوا ہے۔ پھندا سمجھتے ہیں؟ شیعہ کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے۔ یہ رافضی، یہ ناصبی سبائی ٹولہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور الزام کس کے اوپر دیا ہے، یقین جانیے کبھی کبھی تو اچھے لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے، جیسے آج کے زمانے میں حیرانی ہو رہی ہے کس کو؟ مرزا محمد علی انجینئر کو۔ یہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے لوگوں میں شیعیت، رافضیت انجانے میں پھیلا رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ رافضی اس کو بھی دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح سے رافضیوں نے علی کو دھوکہ دیا، حسن کو دھوکہ دیا۔ آئیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کیسے ہوئی ہے شیعی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں مرزا محمد علی انجینئر تک اور اس کے چیلوں تک ضرور پہنچے گی، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والا کوئی سنی نہیں، کوئی اموی نہیں، بلکہ شیعی، رافضی اور کوفی ہے۔ آئیے حوالہ انہی کی کتاب سے۔ عن ابی بکر الحضرمی قال ان جعدہ بنت اشعث بن قیس الکندی سمت الحسن بن علی وسمت مولاة له، فأما مولاته فقاءت السم وأما الحسن فاستمسك في بطنه ثم انتفض به فمات۔ بحار الانوار للملا المجلسی، جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 145۔ کیا کہا کہ جعدہ بنت اشعث بن قیس الکندی یہ حسن کی بیوی ہے، زوجہ ہے حسن کی بیوی۔ اس نے سمت الحسن بن علی، حسن بن علی کو اسی جعدہ نے زہر دیا، اور ایک آزاد کردہ غلام تھی یا باندی تھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کو بھی جعدہ نے زہر دیا۔ تو جعدہ کو جیسے ہی زہر دیا، جعدہ نے لونڈی کو جیسے ہی زہر دیا، ویسے ہی لونڈی نے اگل دیا، الٹی کر دی، فقاعت الٹی کر دی۔ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَاسْتَمْسَكَ فِي بَطْنِهِ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ تک وہ زہر پہنچ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ پیٹ میں مروڑ شروع ہوا، فمات، اور اس کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ شیعہ رافضیوں کے گلے کا یہ پھندا ہے، پھندا ملا مجلسی کی کتاب بحار الانوار ہے، اور یہ مرزا علی انجینئر کے گلے کا بھی ہار ہے۔ لے جاؤ زہر پھیلانے والوں، تمہارے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، تم یاد رکھنا مرزائی۔ اما ادلتهم من کتبهم فحسب علمی مضروبہ، ذکر ابن ابی الحدید، شیعی رافضی ناصبی، فی شرح نہج البلاغہ بدون مصدر ولا سند، كما ان ابن ابی الحدید معتزلی امامی عند رافضہ، ذکر المسعودی فی مروج الذاب والمفید فی الارشاد مناقب آل بیت۔ یہ تمام کے تمام الکافی، العدہ، عن سہل، عن ابن یزید او غیرہ، عن سلیمان کاتب علی ابن یقطین
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الأشعث ابن قيس شريك في دم أمير المؤمنين. امیر المومنین حسن بن علی کے خون میں شریک ہے اشعث بن قیس، اور اس کی بیٹی جادہ. اس کی بیٹی کون ہے؟ اشعث بن قیس کی بیٹی جادہ. یہ جادہ کون ہے؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، بیوی اہل بیت اطہار. سمت الحسن، حسن کو جادہ نے زہر دیا. وہ محمد ابنہ شرک فی دم الحسین، حسن کا بیٹا محمد ہے، وہ حسین کے خون میں شریک ہے علیہم السلام. بحار الانوار جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 142. کیا خیال ہے؟ مرزا علی انجینئر کے گلے کا پھندا ہے نا، یہ زہر کا پیالہ مرزا علی انجینئر کو کہیے پی لینے کے لیے. جس طرح سے حسن نے پی لیا تھا، مرزا علی انجینئر کو بھی بول دیجئے یہ بھی زہر کا پیالہ پی لے، یا گھٹ گھٹ کر مرے، یا زہر پی کر کے مرے، یا شیعیت، رافضیت، ناصبیت اور سبائیت سے توبہ کر لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام ظالموں کو ان کے کرتوت کا بدلہ دے، چاہے جادہ ہو، چاہے اشعث ہو، چاہے کوئی اور رافضی، شیعی، سبائی ہو، ناصبی ہو. اللہ تبارک و تعالی تمام عیاروں، مکاروں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.